بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاحِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سورۃ قمر کی 27ویں پارے سے آیات بینات میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے ان کے لیے، نصیحت پذیری کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہے قوم لوط کا۔ اس نے جھٹلایا ہے پیغمبروں کو، اور ان کے آگے جو پیغمبر گئے انہوں نے نہیں مانا، بلکہ ان کا بری عادت جو تھی وہ بدفعلی کرتے تھے لڑکوں سے۔ تو اللہ کریم نے ان کا یہ ذکر ارشاد فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا تو سوائے لوط کے گھرانے کے، اور ان میں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے، وہ بھی کافروں سے ملی ہوئی تھی، تو اسی نے تو بتایا تھا جب اللہ کے فرشتے آئے نا عذاب لے کر، اللہ کریم نے بھیج دیا، تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ کوئی مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایک جانور ذبح کیا، کھانا تیار کیا، اور جب ان کے سامنے رکھا تو وہ کھاتے نہیں تھے۔ تو اس وقت ایک رواج تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہے اور خطرہ ہے کہ وہ جو آیا ہے نا اس نے ضرور کوئی نقصان دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، تو وہ کہنے لگے کہ دراصل ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کون سی خوشخبری؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے آپ کو یعنی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کرنے کا ہمیں خوشخبری دی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے پوچھا آگے کیا پروگرام ہے؟ وہ کہنے لگے ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ ان پر عذاب تو نہیں آنے والا؟ انہوں نے کہا ان پر عذاب آنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا بنے گا ان کے گھر والوں کا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بچا لینا ہے۔ خیر، جب وہ آئے لوط علیہ السلام کے گھر میں تو بیوی نے جا کے کافروں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بچے لڑکے آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ چونکہ بدفعلی میں ان کی عادت تھی اور سر عام کرتے تھے، بلکہ محفلیں سجا کے کرتے تھے، وہ خوشی محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے لوط علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگے کہ ان کو باہر نکالو۔ لوط علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے اور آپ نے کنڈی لگا لی کہ میں تو نہیں ان کو باہر نکالوں گا۔ تو وہ دیوار سے چڑھا، پیچھے سے اس دیواروں سے اوپر سے چھلانگیں لگا۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ ایسے کرو، میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، اور یہ کام جو برا کام ہے یہ نہ کرو، اور یہ میرے مہمان ہیں ان کو تنگ نہ کرو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنے ہی کریں گے، تو آگے آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر پھر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم عام کو بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور دیکھیں ان کا ہم حال کیا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ان کی آنکھیں ملیہ میٹ ہو گئی، فرشتوں نے ہاتھ مارا نا، ایک روایت میں تک جبریل علیہ السلام نے ہاتھ مارا، تو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی، جیسے تھی ہی نہیں، ایسا اللہ کی پکڑ آئی کہ اندھے ہو گئے بالکل۔ برکیف اس کے بعد انہوں نے عرض کی لوط علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کریں، اپنے بچوں کو لے لیں اور سحری سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ تو پیغمبر نے ان کے کہنے پر وہ وہاں سے نکل گئے۔ یہاں آل لوط جو اللہ آل لوط یعنی جو لوط علیہ السلام کی فیملی اور خاندان تھا، آپ کے بیٹے بیٹیاں تھے، یعنی اس کا خاندان میں جو اہل ایمان تھے، بیوی کو چھوڑ کر آپ ان کو لے کے نکل گئے۔ تو جو ہی
وہ آپ نکلے اس ایریے سے تو فرشتوں نے وہاں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. تو اب تو وہ بھاگے کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن اللہ کی پکڑ آ گئی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ، یعنی کیسے ہمارا سخت عذاب ہے اور ہمارے ڈرانے والے کیسے ہیں. تو آج کی آیات میں جو سبق ہے، درس عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی